बच्चों का शोर शराबा सुनकर कुछ लोग घरों से बाहर निकले और उसे देखकर बच्चों को पकड़कर अंदर घरों में चले गए, जैसे वो रिपोर्टर नहीं कोई बच्चे खाने वाली डायन हो। उसने एक दो लोगों से बात करने की कोशिश भी की, मगर उन्होंने ना बात की बल्कि उसे घर में भी दाखिल होने से रोक दिया। अछूतों की तरह वो और उसका फोटोग्राफर एक दूसरे का मुंह तक रहे थे कि हवेली वाली गली से एक लड़की भागती हुई आई। जवान थी मगर मैले कुचैले कपड़ों में मलबूस थी और आते ही उससे गुथम गुथा हो गई। मगर जल्द ही एक बूढ़ा शख्स वहां आ गया और उसे प्यार से समझाने लगा, नूरी बेटी, अद्दी है तेरी, क्यों इससे झगड़ा कर रही है, छोड़ दे, अदी है तेरी। नूरी का नाम सुनकर वो चौंकी। क्या ये वही नूरी है जिसकी स्टोरी वो फाइल में पढ़ चुकी थी? ये अदी है बाबा, मेरी अदी। एकदम से उसका पागलपन जैसे खत्म हो गया और वो प्यार से मारवी के चेहरे पर हाथ फेरने लग गई। उसके चेहरे पर छाई वहशत पल भर में खत्म हो गई और अब वो उससे ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे वाकई वो एक माँ की दो बेटियां हों। अदी, तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ? वो मुझे उठाकर ले गया था। उसने सफेद हवेली की तरफ इशारा करते हुए कहा। लूट लिया मुझे और मेरी खुशियों को भी। अब उसके लहजे से नहीं लगता था कि वो पागल है। कि उस बूढ़े ने जल्दी से जो उसका बाप था उसे टोक दिया, जिस पर उसने बूढ़े को ऐसा करने से मना कर दिया। बेटी, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? इससे बात मत करो, ये तो पागल है। सारा दिन बोलती रहती है और घूमती रहती है और मैं सारा दिन इसे ढूंढता रहता हूँ। अब तो मेरी बूढ़ी टांगों में और चलने का दम भी नहीं रहा। वो दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। बाबा, मेरा नाम मारवी लामलाल है। मैं कराची से आई हूँ, एक अखबार में काम करती हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ अभी भी कुछ हुआ है, मगर कोई मुझसे यहाँ बात ही नहीं कर रहा। और मैंने नूरी के बारे में भी पहले कुछ सुना है। क्या ये वही नूरी है? खामोश हो जाओ। यहाँ इस मसले पर बोलना मौत को गले लगाना है। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। बूढ़ा दीवार का सहारा लेकर उठ खड़ा हुआ और नूरी का हाथ पकड़कर चल पड़ा। साथ ही उसने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। मारवी कैमरामैन को गाड़ी के पास छोड़कर उसके साथ चल पड़ी। गाड़ी को यूं अकेला भी नहीं छोड़ा जा सकता था। बूढ़ा उसे लिए एक घर में दाखिल हुआ। घर कहना शायद ज्यादती हो। एक घास फूस की पुरानी सी झोंपड़ी थी और दीवारों की जगह लकड़ियां लगाकर पर्दा बनाया गया था। एक बूढ़ी औरत चूल्हे पर बैठी कुछ पका रही थी, जो उसको देखकर परेशान हो गई। जिसकी परेशानी देखकर वो बूढ़ा बोला, मत परेशान हो सकीना, शहर से आई है। बेचारी परेशान खड़ी थी। इसे घर ले आया हूँ और अभी चली जाएगी। तुम इसे पानी पिला दो। ए छोरी, देख, पानी पी, सांस ले, मगर नूरी के बारे में कुछ मत पूछना। ये जो हम अपनी बेटी को जिंदा देख रहे हैं, भले वो पागल सही, खत्म हो जाएगा। काकी जी, अगर ये वही नूरी है जिसका मुझे यकीन हो रहा है, तो इसके साथ जुल्म में तुम सब भी शरीक हो। क्यों इसे शहर इंसाफ के लिए नहीं ले गए हो? वहाँ पुलिस है, अदालत है, आप लोगों को इंसाफ मिलता। पुलिस? हाँ, सकीना तंजिया अंदाज में बोली। रखेल है साईं बच्चल की, जब चाहे बुला ले, जब चाहे भेज दे। कुत्ते की तरह सारा दिन थानेदार उसके आगे पीछे दुम हिलाता रहता है। हमें तो माफ करो, हमें अब जीने दो। जो जिंदगी के कुछ दिन बचे हैं आराम से गुजारने दो। पानी का भरा गिलास उसने नूरी को थमा दिया। बेटा, इसकी बात मत सुनो, बेटी की तरह ये भी पागल है, मगर हम गरीब क्या बच्चल के आगे खड़े हो सकते हैं? इसलिए तो तुम लोगों से बात करने से कतरा रहे हैं। थोड़ी देर तक बच्चल को मालूम पड़ जाएगा कि तुम यहाँ आई हो। मैं तो मशवरा दूंगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। लड़की जात हो, अपनी इज्जत बचाओ। बाबा, मेरी फिक्र ना करो, आप ये बताओ कि अब यहाँ क्या हुआ है, किसके साथ हुआ है? मुझे उनके घर का पता बताओ, मैं उनके इंटरव्यू लेकर अखबार में खबर लगाऊंगी। बेटी, ये इतना आसान नहीं जितना तू सोच रही है। जैसे बच्चल को मालूम होगा कोई अखबार वाला यहाँ आया है, वो सांप की तरह तुम्हें लपेट लेगा। बाबा, आप मुझे वो बताओ जो मैं जानना चाहती हूँ। क्या हुआ है यहाँ? उसके पूछने पर नूरी का बाप बोला, बच्चल ने कुछ रोज पहले एक लड़की सस्सी को अगवा किया है, जिसे उसके घर वाले बच्चल से बचाने के लिए उसकी जल्दी जल्दी शादी कर रहे थे। बच्चल ने उनके घर जाकर छोरी के भाई और निकाह पढ़वाने वाले मस्जिद के इमाम को गोलियां मारकर मौका पर ही मार दिया। छोरे को पकड़कर मारा, उसे साईं दिलावर जख्मी हालत में वापस ले गया है।
اور سسی شاید حویلی میں ہے، اس کی کوئی خبر نہیں۔ اس چھوری سسی کا گھر کہاں ہے؟ میں اس کے ماں باپ سے ملنا چاہتی ہوں، کیا انہوں نے پولیس کو اطلاع دی؟ ارے بیٹی، کیا پاگل ہو گئی ہے؟ اب تو یہاں آ گئی ہے تو خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لینا، بار بار پولیس کا نام مت لو۔ جہاں تمہاری گاڑی کھڑی تھی وہاں سے تھوڑی دور غلام رسول اور حاجرہ کا گھر ہے، مگر وہ تم سے کوئی بات نہیں کریں گے کیونکہ ابھی ان کا ایک بیٹا زندہ ہے، اس کی جان ان کو بہت پیاری ہے۔ ٹھیک ہے بابا، میں چلتی ہوں، ممکن ہوا تو پھر آپ سے بات کروں گی۔ اچھا کاکی، پانی کا شکریہ۔ نوری ان کی باتوں کے دوران ایک بار پھر سے گھر سے نکل گئی تھی۔ اس کا باپ پھر سے اس کے بارے میں فکر مند ہو کر اسے ڈھونڈنے نکل پڑا تھا۔ وہ لوگ کیسی زندگی جی رہے تھے؟ اپنی آنکھوں سے ان کا حال دیکھ کر اس کا دل رنجیدہ ہو گیا تھا۔ چند، تو بولتا کیوں نہیں؟ دیکھ، میں تیری ماں ہوں، مجھے بھی نہیں پہچانے گا؟ یہ اپنا گھر ہے، وہ تیرا بہادر، دیکھ تیرے بنا کیسے اداس پھر رہا ہے، ہم پر نہیں تو اس بے زبان پر ہی ترس کھا لے۔ چند بولنا، کیوں بوڑھی ماں کو بڑھاپے میں رنجیدہ کرتا ہے؟ ارے بھاگیوان، چپ کر جا، جب سے ہسپتال سے آئی ہے تو بولے جا رہی ہے، رات بھر نہیں سوئی، کچھ آرام کر لے اور صبر کر، قسمت کے فیصلے ہیں، دیکھو اب کب بدلتے ہیں۔ واحد بخش، اس سے زیادہ کیا صبر کروں؟ بیٹے کی خوشیاں لینے گئی تھی اور اسے زندہ لاش بنا کر واپس آ گئی ہوں۔ صبر ہے جو چپ کر کے بیٹھی ہوں، پتہ نہیں وہ بیچاری بدقسمت سسی کس حال میں ہوگی، اس پر کون سے ظلم ہو رہے ہوں گے۔ یا اللہ، کیوں خاموش ہے؟ اتنا ظلم ہو رہا ہے، عرش سے فرش پر کیوں نہیں چلا آتا؟ آئے گا، کوئی نہ کوئی آئے گا اس ظلم کا حساب لینے۔ بس تو صبر کر فاطمہ، ہم کمزور لوگ بس یہی کر سکتے ہیں، واحد بخش بیوی کو دلاسا دیتے ہوئے بولا۔ چند چارپائی پر بے سود لاش کی طرح لیٹا ہوا تھا، اچانک سے اٹھ کھڑا ہوا اور چلانا شروع کر دیا، چھوڑ دو، چھوڑ دو، میری سہاگن کو چھوڑ دو، کوئی آگے مت بڑھے ورنہ سب کو مار دوں گا۔ سسی، سسی کہاں ہو؟ تم نے دیکھا میری سسی کو؟ ابھی یہیں تھی، ابھی تو یہیں تھی، پری بن کر اڑ گئی، کسی کے ہاتھ نہیں آنے والی، گئی وہ گئی۔ پھر سر پکڑ کر زمین پر لیٹتا چلا گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ چند، میرا چند، فاطمہ اور واحد بخش دوڑتے ہوئے آئے اور اس سے لپٹ گئے۔ تھوڑی دیر پہلے اسے پہنایا گیا سفید رنگ کا لباس اس کے نصیبوں کی طرح خراب ہو چکا تھا۔ ارے بھائی، کیا ہو گیا رے تیرے کو؟ آج تیسرا دن ہے، اسی کمرے میں صبح ہو رہی ہے، اسی کمرے میں شام۔ چلو نکلو باہر، گھومنے کو چلتے ہیں، موڈ بنے گا۔ نہیں اسلم، یہ لے چابی اور تو جا۔ اس نے گاڑی کی چابی اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ اپن کو گاڑی نہیں چاہیے بھائی، باہر سڑک پر ہزاروں گاڑیاں آ جا رہی ہیں، جو چاہوں پکڑ کر کہیں بھی چلا جاؤں، کوئی نہیں پوچھے گا۔ اپن کو تم چاہیے، اور وہ بھی ہنستا ہوا مسکراتا ہوا۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، بالکل پہلے جیسا ہوں۔ نہیں بھائی، بہت بدل گئے ہو۔ آپ کو ہو گیا ہے، ہاں میرا خیال ہے آپ کو پکا ہو گیا ہے، پکا ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ وہی جو لڑکی سے ملنے کے بعد ہو جاتا ہے۔ ارے جن کی شکل والے، پاگل ہو گیا ہے، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ بھائی پھر 3 دن سے منہ کیوں لٹکائے بیٹھے ہو میڈم کے جانے کے بعد؟ ارے بھائی ہو جاتا ہے لفڑا، ہم لوگ تو ہیں ہی لفڑے والے، تو ہمارے ہاتھوں سے لڑائی نہیں ہوگی تو کیا سرسوں ہوگے گی؟ کیا رے بھائی، وہ لڑکی لوگ ہے، اس کا یہ حق ہے کہ آپ کو سمجھائے، اس نے زندگی بتانی ہے آپ کے ساتھ، بچوں کی ماں بنے گی، اور ہم کون سا پروفیسر لوگ ہیں جو سیدھے رستے پر چل رہا ہے، اس کی بات کا برا مان جائے گا۔ ارے بھائی، اپنی دنیا الگ ہے، یہ باقی دنیا الگ ہے، نہ ہم ان کے بھیجے میں آئیں گے نہ وہ اپنے میں، مگر وہ اخبار والی میڈم سب سے ہٹ کے ہے، آپ تھوڑا اپنا ٹیمپر ڈاؤن کرو نا، پھر ہم اس سے بات کرتے ہیں۔ بھائی قسم سے وہ بہت اچھی لڑکی ہے، مان جاؤ بھائی، مان جاؤ، میرے باپ اب تو مان جا، چل اٹھا فون، نمبر ہے نا اس کے پاس تیرا، کال گھما۔ مگر اس نے آگے سے کوئی بات کی تو پھر اپنا میٹر گھوم جائے گا، نادر سپاٹ لہجے میں بولا۔ نہیں گھومے گا، گارنٹی دیتا ہوں۔ اسلم نے جلدی جلدی موبائل نکال کے کال ملائی، جیسے کہیں نادر پھر اسے منع ہی نہ کر دے۔ 1-2 گھنٹے کے بعد ماروی کی آواز آئی، ہیلو، او بھائی لوگ، دنگا لوگ، کیسے یاد کیا؟ کیا پھر ٹپک گیا تمہارا بھائی؟ اسلم نے جلدی سے اسپیکر کے آگے ہاتھ رکھ کر آواز بلند کر دی۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر نادر نے پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں بھائی، سگنل نہیں آ رہے، میں صحیح کر کے دیتا ہوں آپ کو، اسلم اصل بات چھپاتے ہوئے بولا۔ اگر نادر ماروی کی بات سن لیتا تو بات پھر بگڑ جاتی۔
ارے میڈم کیا کہہ رہی ہو آپ؟ وہ بھائی آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، پلیز آپ ایسا ویسا کچھ مت بول دینا، بھائی ہوگا شہر کا، میرے ساتھ دادا گیری نہیں چلے گی اس کی، ماروی نے جواب دیا۔ ارے کہاں پھنس گیا میں ان دونوں کے بیچ میں، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، اگر دریا ہوتا تو یہ نیکی اسی میں بہا دیتا، سمندر میں بھی بہا سکتے ہو، بات بہانے کی ہے، دریا کی نہیں ہے۔ کہاں ہے تمہارا بھائی؟ کراؤ میری بات اس سے۔ یہ لو۔ اسلم جلدی سے کمرے کے اندر لپکا اور موبائل نادر کو دے دیا۔ ہیلو، نادر بھاری آواز میں بولا۔ اسلم بول رہا تھا کہ تو بات کرنا چاہتا ہے مجھ سے؟ بول، میں سن رہی ہوں۔ وہ اسلم بول رہا تھا کہ میں بہت بدل گیا ہوں، مجھے آپ سے بات کرنی چاہیے۔ کیسی ہے تو؟ اب اسلم بولے گا تو مجھ سے بات کرے گا؟ تیری خود کی عقل کہاں ہے؟ دیکھ، بھیجا فرائی مت کر، یہ بتا کدھر ہے تو؟ تیرے کو ملنا ہے شام کو۔ میں شہر میں نہیں ہوں۔ تو شہر میں نہیں ہے تو کدھر ہے؟ بول۔ اپن ادھر آئے گا شام کو، میں بہت دور ہوں ابھی، 1-2 دن میں واپس آ کر بات کروں گی۔ چل رکھتا ہے پھر، اپنا خیال رکھنا۔ سنو، انتظار رہے گا تمہارے آنے کا، بولنا ضرور، زیادہ اوور ایکٹنگ مت کرو، کہیں کنفرم تو نہیں کر رہے کہ میں کدھر ہوں؟ کوئی مار دھاڑ کرنی ہوگی پھر سے۔ تم چھوکری لوگ کا یہ بڑا مسئلہ ہے، دل سے کوئی بات بولو تو مذاق لگتی ہے، اگر جھوٹ بول دو تو سچ لگتی ہے۔ کیا رے نادر، اب کیا کسی سے ڈرتا پھرے گا؟ جو کرنا ہوگا کروں گا، جو نہیں کرنا ہوگا مر جاؤں گا مگر کروں گا نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر بات کرتے ہیں، بائے۔ اور کال کٹ گئی۔ واہ رے بھائی، لگ گیا چھکا، بس ایسے کھیلتے رہو سکون سے، سنگل ڈبل باؤنڈری سینچری ضرور بنے گی۔ ارے واہ، تیرے کو تو کرکٹ میں ہونا چاہیے تھا، کہاں میرے ساتھ اپنا مستقبل خراب کر رہا ہے جاوید میاں داد۔ چل نکال گاڑی، شہر گھوم کے آتے ہیں اور تیرے کو ایک دم سے مست کھانا کھلائے گا۔ واہ رے بھائی، گاڑی تیار ہے، چلو بس۔ دونوں کھلکھلا کر گاڑی کی طرف چل دیے۔ نوری کے گھر سے ماروی سیدھا سسی کے گھر پہنچی، مگر ان میں سے کسی نے اس کے ساتھ کسی قسم کی بات کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ اسے گھر سے بھی نکال دیا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ سسی ابھی تک گھر واپس نہیں آئی تھی۔ اگر لوگ اسی طرح بچل سے ڈر کر کوئی بات نہیں کریں گے تو وہ کیسے اپنا کام کرے گی؟ بوجھل قدموں اور دل کے ساتھ وہ واپس گاڑی کی طرف آ گئی، جہاں گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائے اس کا کیمرہ مین اونگ رہا تھا۔ اس کی آہٹ پا کر وہ اٹھ بیٹھا اور اس سے پوچھا، جی میڈم، کچھ بات بنی؟ نہیں شبیر حسین، لوگ بچل سائی سے ڈرے ہوئے ہیں، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ اس کے بارے میں بات کریں۔ یہی ڈر بچل کو یہاں کا شیر بنا رہا ہے، وہ اپنی مرضی سے جب چاہتا ہے شکار کھیلتا ہے، خون خرابہ کر کے چلا جاتا ہے۔ پھر آپ کا کیا پلان ہے آگے؟ فی الحال تو کہیں رات بسر کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، کھانا گرم کر کے کھاتے ہیں، باقی کے کام صبح کو کریں گے۔ مگر رات گزاریں گے کہاں؟ یہاں تو کوئی ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں، گھر میں کیسے گھسنے دے گا؟ صاحب، اس کی فکر آپ مت کریں، اندھیرے میں سے ایک جوان لڑکا نمودار ہوتے ہوئے بولا۔ کون ہو تم؟ ماروی اسے حیرت سے دیکھ کر بولی۔ میرا نام سامل ہے، میں سسی کا چھوٹا بھائی ہوں، میرے بڑے بھائی کو بچل نے اس دن مار دیا تھا۔ ادی، میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا، آپ فکر نہ کرو، مگر پہلے آؤ میں آپ کو آپ کے ٹھکانے پر لے چلوں، جہاں آپ رات کو سو سکو۔ وہ اس کی باتوں پر کبھی اعتبار نہ کرتی اگر اس نے سامل کو پہلے اس کے گھر نہ دیکھ لیا ہوتا۔ سامل گاڑی سمیت ان کو لیے ایک خالی گھر میں لے آیا، جس کے مکین بچل کے ظلم سے چوری چھپے گھر چھوڑ کر کہیں اور جا چکے تھے۔ اس نے جلدی سے صفائی کر کے جھونپڑی کے اندر سے بچے کچے سامان سے چارپائیاں لا کر باہر بچھا دی اور لکڑی ڈھونڈ کر آگ جلانا شروع کر دی، جہاں ماروی نے پہلے سے بنے کھانے کو گرم کیا، پھر ان تینوں نے مل کر کھایا۔ ماروی آگ کی روشنی میں غور سے سامل کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جہاں ایک بہن کے لیے فکر تھی اور جوان بھائی کی موت کا کرب، مگر وہ کیا کر سکتا تھا بچل کے خلاف؟ یقیناً کچھ بھی نہیں۔ سامل، تمہارے گھر والوں نے مجھ سے بات نہیں کی، اگر انہیں پتہ لگ گیا کہ تو ہمارے ساتھ ہے تو وہ تم سے بہت ناراض ہوں گے۔ فکر نہ کرو ادی، انہوں نے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، سب کے سامنے ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، مگر بابا نے کہا جو آپ کہو میں وہی کروں۔ سامل کی بات سن کر ماروی کے چہرے پر امید کی کرن چمک اٹھی۔ پھر ماروی کے کہنے پر سامل نے اسے شروع سے آخر تک چن اور سسی اور پھر بچل کے بارے میں سب بتایا۔ بتاتے بتاتے آخر میں روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی۔ ادا چند بہت اچھا انسان تھا ادی، اب سنا ہے وہ پاگل ہو چکا ہے، بچل نے اسے حویلی میں لے جا کر بہت مارا۔ اور سسی کدھر ہے؟ سسی کی کوئی خبر نہیں، مگر ہمیں یقین ہے کہ وہ حویلی میں بند ہے،
पूरी स्टोरी का सिरा सावल की शक्ल में उसके हाथ लग चुका था। रात काफी हो चुकी थी। शब्बीर हुसैन तो बहुत पहले ही चारपाई पर लेटते ही नींद की आगोश में जा चुका था। पूरा दिन ड्राइव करके और फिर अब की भागदौड़ की वजह से वो भी थक चुकी थी। जैसे वो चारपाई पर लेटी, बेपनाह सोचों के बीच नादर का सपाट चेहरा उसके सामने उभर कर आ गया, जो आहिस्ता आहिस्ता उसे देखकर मुस्कुराने लग गया। उसकी मुस्कुराहट देखकर उसके होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई और वो इर्द गिर्द से बेनियाज होकर नींद की चादर ओढ़कर सो गई। मगर सोने से पहले कल उसे क्या करना था, वो पूरा प्लान अपने दिमाग में बना चुकी थी। सावल उनकी हिफाजत के लिए गाड़ी के ऊपर चढ़कर बैठा हुआ था ताकि किसी खतरे की सूरत में उनको खबरदार किया जा सके। क्या छोरी भेजी तूने कल रात? अगर ससी को ना देखा होता तो मेरा दिल उस पर आ ही गया था, मगर क्या करूं, ससी दिल पर नागिन की तरह लपेटा मार कर बैठी हुई है। साईं, मैंने तो पहले कहा था, इनको देखोगे तो होश गंवा बैठोगे। बड़ी मस्त छोरियां हैं। अभी 2 छोरियां मेरे पास मौजूद हैं, उनको भी देखोगे तो खुश हो जाओगे। कादरे, ससी नहीं मान रही। मैं उसके साथ मार कुटाई नहीं करना चाहता। बोल, कैसे उसको राजी करूं कि वो मेरी ससी बन जाए? साईं, बड़ी जिद्दी छोरी है। घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला, आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। कादरे, दिल नहीं मानता। बड़ी मासूम छोरी है, दिल आ गया है उस पर। साईं, मैं तो कहता हूँ उसको एक दिन भूखा प्यासा रखते हैं, शाम तक होश ठिकाने आ जाएंगे, कहीं मर न जाए। साईं, उसको मरना होता तो वो कब का मर चुकी होती। जो खंजर वो घूंघट में छुपा कर बैठी थी वो कब का अपने सीने में उतार चुकी होती। ठीक है कादरे, जो करना है करो। कादर ने झुमरी को आवाज देकर बुलाया और उसे ससी को कुछ भी खिलाने पिलाने से मना कर दिया। ताहिर की तलाश में दिलावर हवेली तक आएगा, उसके बारे में क्या सोचा है? साईं, उस छोरे को अपने पास रखो, वक्त आने पर उसे मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। हाँ, बस रानी बेटी का जल्दी से जो आपने सोचा था इंतजाम कर दे, वो कल तक हो जाएगा। मेरी छोरी ऐसा करेगी, मुझे यकीन नहीं आता।